من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاء رسول ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام على النبي الأمي المكي القرشي البتهي الابتحامي مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون صلوات بر محمد وآل محمد حضرات مومنین، خداوند عالم کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آج کی اس پہلی مجلس کا آغاز قرآن مجید کی جس آیہ کریمہ کو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ جب آپ قرآن کی تلاوت کریں گے اور چوتھے پارے پہ پہنچیں گے، پارے کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے، جیسے ہی آپ چوتھے پارے پہ پہنچیں گے، قرآن جو چوتھا پارہ وہ یہیں سے شروع ہو رہا ہے۔ مفہوم کیا ہے، باتیں کیا ہے، وہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے کر کے آج کی اس مجلس میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے چند باتیں ہم آپ کی خدمت میں یہ ضرور پیش کرنا چاہیں گے کہ 1 جنوری سے 10 جنوری تک میں گجرات میں ہی تھا، مگر بھاؤنگر اور پالیتانہ وغیرہ، اور 11 کو پہنچ گیا۔ 12 کو یہ سوچ رہا تھا کہ چلیے ان دنوں میں شہزادی کی ذکر کرنے اور نوکری کرنے کا شرف ہم نے حاصل کیا، مگر جب یہ مین تاریخیں جو آ رہی ہے اس میں یہ نوکر خالی کیوں ہے؟ یہ ابھی زبان پر نہیں آیا تھا، صرف ذہن میں تھا، آفس جانے کی تیاری تھی اور اتنے میں فون آ گیا۔ بتائیے اتنا لمبا سفر جو ہے کتنی جلدی آپ کی خدمت میں یہ حقیر حاضر ہو گیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس شہزادی کا ذکر ہم اور آپ کرنے کے لیے یہاں اکٹھا ہوئے ہیں، واقعی وہ بہت عظیم شہزادی ہے کہ جس شہزادی نے تاریخ اسلام کے لیے، شریعت کے لیے اور ان کے پورے خانوادے نے اپنا سب کچھ لٹا دیا، سب قربان کر دیا، بالخصوص مولا حسین نے۔ لیکن مولا حسین ہیں تو شہزادی حضرت زہرا کے بیٹے۔ شہزادی بھی تو جانتی تھیں کہ کیا ہونے والا ہے، لیکن یہ کیوں کہہ رہا ہوں، اس کی کچھ وجہ ہے۔ سب قربان کر دیا، سب قربان کر دیا۔ عزیزان محترم، حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ ہاں، یہ حقیقت ہے کہ ہم اس احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتے، مگر یہی چھوٹی چھوٹی مجلسیں ہیں، یہ پروگرامز ہیں جو ہم شہزادی کی خدمت میں نذرانہ عقیدت پیش کر کے کہتے ہیں بی بی ہم وہ بدلہ تو نہیں دے سکتے، لیکن جس آپ نے اس پوری قوم کو، پورے ملت کو جس گڑھے سے، جس گہرائی سے نکال کر کے پستیوں سے آپ نے ایک مقام بخشا ہے، اس کے لیے ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور قرآن مجید کی جس آیت کی تلاوت کی ہے، اب یہاں سے میں آپ کے ساتھ جوڑنا چاہتا ہوں۔ کون انسان ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ وہ رب کا محبوب ہو جائے؟ کون انسان ہے جو یہ نہیں چاہتا؟ انداز تقریباً یہی ہے، اور چاہوں گا کہ باتیں دلوں میں اتر جائیں۔ کون انسان ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ وہ رب کا خالق، رب کا کے دلوں میں اتر جائے، رب کا محبوب بن جائے؟ تو قرآن مجید کی جو آیت ہے اس کا مفہوم کیا ہے؟ اللہ کا محبوب بن ہی نہیں سکتا
कोई नहीं बन सकता। तो परवरदिगार फिर तू ही बता दे कि कैसे महबूब बना जाए। कहा वो मेरी राह में खर्च करो जिससे तुम्हें मोहब्बत हो। हमारा मिजाज क्या है जरा सा देखिए, हम क्या हैं कि जैसे आप हैं वैसे मैं भी हूँ। जहाँ आप बैठ के सुन रहे हैं मैं भी सुनता हूँ, मैं दूसरों को भी सुनता हूँ। कभी अपनी ही मजलिसों को सुनता हूँ कि मैंने ये क्या पढ़ दिया और यहाँ मैंने ये क्यों पढ़ दिया, ज़रूरत क्या थी, पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। ये सारी चीज़ें अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। तो हमें दूसरों के गिरेबान में झांकने से पहले खुद अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि हम क्या हैं। हमें अपने आप को देखना चाहिए कि कहीं हम गुनाहों के बोझ से तो नहीं दबे हुए हैं, कहीं हमारे अंदर गुनाह तो नहीं है, कहीं हमारे अंदर कुछ कमियां तो नहीं है। बस हम फकत कहीं दूसरों को तो नहीं देखते रहते, क्योंकि ऐसा इंसान जो फकत दूसरों को देखता रहता है। हदीस पेश कर रहा हूं मफातिहुल हयात में, यह हदीस गालिबन हुजूर से है या पहले इमाम या किसी मासूम से, बहरहाल है कि अगर कोई इंसान बस दूसरों की कमियां निकालने के लिए, इनके अंदर क्या कमी है, उनके अंदर क्या खामी है, इनके अंदर क्या कमी है, उनके अंदर क्या खामी है, मौका मिल जाए तो हम बताएंगे आज तो हमने ये इनके अंदर ऐब देख लिया, आज तो साहब ये यहाँ खड़े हुए थे, आज तो इनसे बात कर रहे थे, आज तो इनको हमने यहाँ पर देख लिया, ये काम करते हुए देख लिया। मासूम पहले कहते हैं छिपा दो। देखिए दो चीजें हैं, मासूम कहते हैं पहले कि छिपा दो। मैं कहूंगा क्यों मौला? कहा ये सिफत अल्लाह की है। सुभान अल्लाह। कहा ये सिफत अल्लाह की है। सत्तारुल अयूब, तुम्हारे ऐबों पे जो पर्दा डालता है वो कौन है? कहा वो रब है। कहा उसकी सीरत अपनाते क्यों नहीं? ये अल्लाह की सीरत है कि किसी के ऐब को देख करके छुपा देना, वरना बताइए कि हमारे गुनाहों का बोझ दर बोझ रोजाना डेली क्या इन फजाओं में नहीं बढ़ता चला जा रहा आसमान की तरफ? क्या वो रब नहीं देख रहा है कि हम सुबह 5 बजे उठे, कि नमाज कज़ा हो जाने के बाद 7 बजे उठे, लेकिन क्या उसने सूरज की रोशनी तुम्हारे घर में भेजना छोड़ दी? क्या उसने अपनी ठंडी हवाओं को तुम्हारे यहाँ भेजना छोड़ दिया? क्या उसने बारिश को बरसाना तुम्हारे यहाँ छोड़ दिया? क्या उसने तमाम चीजें, दुनिया में बहुत सी गिनवाओं तो बहुत सी चीजें हैं, मगर मैं मुख्तसर कर रहा हूं अजीजान मोहतरम, वो रब जो हमारे हजार बुराइयों को जानते हुए ना अपनी नेमतों को रोक रहा है, ना अपनी रहमतों को रोक रहा है, ना अपने करम को रोक रहा है, तो क्या हमारी ये जिम्मेदारी नहीं है कि हम उसके बंदे होकर के अल्लाह के दूसरे बंदों के ऐब पर पर्दा डाल दें? क्या ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है? इसको वाकई दिल की गहराई से देखिए। मैं एक मिसाल अक्सर मैं अपनी मजलिसों को मिसाल के जरिए पेश करता हूँ, ये इंशाअल्लाह ये सिलसिला भी जारी रहेगा। देखिए एक माँ है, कहाँ कहाँ बात जा रही है। सबसे ज्यादा आपसे कौन मोहब्बत करता है? माँ। कौन करता है? माँ करती है। वजह सारे लोग यही कहेंगे। खुदा का शुक्र है ये चीज सोचा नहीं था, ये एक मार्फत की बात है जो आपके दिलों में उतारना चाहता हूं। दुनिया का हर इंसान, मुसलमान हो गैर मुस्लिम हो, कोई भी हो, उससे पूछो कि तुमसे सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाली इस दुनिया में कोई शय है तो बताओ कौन है? तो कहेगा माँ। माँ माँ। दूसरा सवाल करो क्यों? जानते जवाब क्या रहेगा? सबका जवाब यह, कम अक्ल भी होगा तो भी ये पलट के कहेगा इसलिए कि उसने पैदा किया है। क्यों मां मोहब्बत करती है? का इसलिए कि उसने पैदा किया है। तो जब पैदा करके एक मां तुमसे इतनी मोहब्बत करती है, कभी सोचो तो तन्हाइयों में जाकर के बिस्तर पे लेट करके, जब पैदा करके एक मां हमसे इतनी मोहब्बत करती है कि जिसका मिसाल कोई नहीं दुनिया में, तो वो खालिक हमको खल्क करके हमसे कितनी मोहब्बत करता हो। और देखिए मैं अहले बैत को और मां बाप को बराबर नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक बात मैं आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं, 2 तरीकों से। या अली आपका जिक्र इबादत, या अली आपके चेहरे को देखना इबादत, या अली खाना काबा को देखना इबादत। कुरान मजीद की तिलावत के साथ भी अगर खाली देख भी रहे हैं तो
کسی عالم کو چہرے کو محبت سے دیکھ رہے ہیں تو عبادت, اللہ کی خاطر کسی کو اپنا دوست بنایا تو عبادت. یہ معصوم کی ساری حدیثیں میں نے 5 پیش کی ہے. وجہ یہ ہے کہ آخر میں جن ائمہ نے ہمیں یہ بتایا کہ خانہ کعبہ کو دیکھنا عبادت, علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت, عالم کے چہرے کو دیکھنا عبادت, انہی معصومین نے فرمایا ہے ماں باپ کے چہرے کو محبت سے دیکھنا عبادت. مگر ایک جملہ نظر کرنا چاہتا ہوں, اب جس کے چہرے کو محبت سے دیکھنا عبادت ہے, اس کو پانی پلانا, اس کا چشمہ بنوانا, اس کی دوا لانا, اس کے لیے لباس پیش کرنا کتنی بڑی عبادت ہوگی. صلوات پڑھیے بر محمد والے محمد. تو بات کہیں اور نہ چلی جائے, ہم کو عیوب پہ پردہ ڈالا. کیوں یہ بات کیوں چھڑ گئی میں بتا رہا ہوں, ریزن کیا. اہل بیت سے ماں باپ کا برابری کوئی برابری نہیں, لیکن سمجھانے کے لیے اس سے اچھا کوئی طریقہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا. حضور نے کیا فرمایا, فاطمہ جس سے آپ راضی اس سے میں راضی, جس سے میں راضی اس سے اللہ, جس سے آپ ناراض اس سے میں بھی ناراض, جس سے میں ناراض اس سے اللہ ناراض. 2 حدیثیں ہیں الگ الگ طریقے سے ہم نے سنائی کہ نہیں سنائی آپ کو, کہ یہ دیکھنا ہے عبادت, یہ دیکھ, پھر لاسٹ میں ماں باپ کو. پھر یہاں پر آپ کی خدمت میں یہ پیش کیا کہ شہزادی, حضور کیا فرما رہے ہیں شہزادی کے لیے, جس سے آپ ناراض اس سے میں ناراض, جس سے آپ راضی اس سے میں راضی. یہ تو حدیث ہو گئی. قرآن کی اگر آیات پیش کروں, میری عبادت کرو, ماں باپ کی اطاعت کرو, میری عبادت کرو, ماں باپ کا شکریہ ادا کرو, میرا شکریہ ادا کرو, ماں باپ کا شکریہ ادا کرو. پھر اب کہنے جا رہا ہوں کہ ماں باپ کو اللہ سے نہیں ملانا چاہ رہا ہوں, ماں باپ کی عظمت سمجھانا چاہ رہا ہوں. یہاں پر اے عزیزان محترم, آپ حدیثوں کو ذرا دیکھیے. اہل بیت کو دیکھنا عبادت, ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا عبادت. اللہ کا جہاں پہ شکریہ ہے وہیں ماں باپ کا شکریہ ہے. تو عزیزان محترم, اللہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے, اس نے اگر وسیلہ بنایا ہے تو ہماری اور آپ کی ماں کو بنایا ہے. یہ کہہ کر کے تمہاری ماں تم سے جتنی محبت کرتی ہے, میں رب ہو کر کے اس سے 70 یا 70,000 گنا زیادہ محبت کرتا ہوں. اور یہ ساری پیش خیمہ جو 10 منٹ کا ہم نے بنایا, وہ اس لیے بنایا کہ جب ایک ماں 3 بیٹے کو ہوتے ہوئے کبھی یہ نہیں چاہتی کہ میرے بیٹے کے اس بیٹے میں کمی نکالی جائے, کبھی یہ نہیں چاہتی میرا یہ بیٹا پیچھے رہ جائے, کبھی یہ نہیں چاہتی کہ ان تینوں بیٹوں میں کوئی دخل اندازی یا کچھ ایسا کیا جائے کہ یہ اچھا ہے یہ خراب ہے یہ بالکل ریجیکٹڈ ہے. نہیں, جب ایک غیر معصوم ہونے کے بعد ماں ہم سے یہ چاہتی ہے ہمارے بچوں سے پیار کیا جائے, ہمارے بچوں سے محبت کیا جائے, ہمارے بچوں کو سلام کیا جائے, ہمارے بچوں کو عزت کی جائے, ہمارے بچوں کا عیوب چھپایا جائے, ہمارے بچوں کی تعریف کی جائے. تو جب ماں کا حال ہے, یہی رب بھی چاہتا ہے میرے بندوں کا عیوب چھپا دو, میرے بندوں کی برائیوں کو چھپا دو, میرے بندوں کو سلام کیا کرو, میرے بندوں کی عزت کیا کرو. جیسے ماں ہم سے اس لیے ناراض ہو جاتی ہے کہ میں نے اس کے بچے کو کچھ کہہ دیا, ویسے ہی خالق ہم سے ناراض ہو جاتا ہے تم نے میرے بندے کو کیا کہہ دیا. کبھی اس نظریے سے آپ سوچئے تو صحیح, کبھی اس زاویے سے آپ محسوس تو کیجئے کہ آپ ان کو نہیں کہہ رہے ہیں, آپ یہ گراف ہے, گراف یہ یہاں سے آئے گا اور یہاں جائے گا, کہ جہاں سے نعمتیں وہاں آ رہی ہیں وہیں سے نعمتیں یہاں بھی آ رہی ہیں. امام حسن علیہ السلام سے کسی نے کہا مولا وہ آیا آپ نے اتنا دے دیا, سنیے ابھی بات, اور وہ آیا آپ نے اتنا دے دیا, اور وہ آیا آپ جو آتا آپ دے دیتے. گراف کھینچا مولوی کہا سنو, اللہ نے مجھے دینے کی عادت ڈال رکھی. اللہ, یہ دیکھیے آپ بالکل سیدھی لائن, اللہ نے مجھے دینے کی عادت ڈال رکھی, میں اس کے بندوں کو دینے کی عادت ڈال رکھا ہوں. میں ڈرتا ہوں اس بات سے کہیں میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا تو رحمت خدا بند عالم کا جو نزول ہے وہ کہیں منقطع نہ ہو جائے. کچھ سمجھ میں آیا کیوں حویلیاں کھنڈہر میں تبدیل ہو رہی ہیں؟ اس لیے کہ جب تک آپ یہاں سے دیتے رہیں گے وہ نعمتوں کو دے گا نہیں, اڈیلتا رہے گا. صلوات بر محمد وآل محمد. تو جو خدا آپ کو نعمت دے رہا ہے وہی ہمیں بھی دے رہا ہے. تو یہ ساری باتیں پیش کرنے کے بعد عزیزان محترم یہی کہیں, عیوب کو چھپانا یہ اللہ کی سیرت ہے, تو کیا ہمارے اندر یہ سیرت نہیں ہونا چاہیے؟
کیا ہم اپنے دوسرے بھائیوں کے برائیوں کو، ان کی چیزوں کو نہیں چھپانا چاہیے، اس لیے کہ ہم سب اللہ کے بندے، تو محبوب بننا ہے تو برائیوں کو جہاں چھپانا، وہیں ہم کو خدا کی راہ میں وہ دینا ہے جس سے ہم محبت کرتے ہیں۔ مگر ہمارا عالم کیا ہے، ہماری حالت کیا ہے؟ کپڑا چھوٹا ہو گیا، دیکھو یتیم کہاں ہے، ہائے ہائے، میں کہہ رہا ہوں دوسروں کو مت دیکھو، اپنے گریبان میں جھانکے ہم کیا ہے، کیا ہوا؟ کپڑے اچھے تو ہیں، کہ اچھے ہیں کپڑے، وائف کہتی ہے کہ 6 بار پہن چکی ہوں اسی علاقے میں، 7ویں بار نہیں پہننا چاہتی ہوں، کسی بیوہ کو دے دو۔ ٹھیک ہے یہ سب اچھا، ایک چیز اور، کون انتقال ہو گیا؟ کہا وہ دادا کا انتقال ہو گیا اور وہ والد صاحب کا انتقال ہو گیا، تو یہ سب کیا ہے؟ کہا ان کے کپڑے ہیں، اور یہ کیا ہے؟ کہا ان کا بستر ہے۔ دل کی گہرائی سے کہہ رہا ہوں، انگوٹھی کہاں گئی؟ ہائے ہائے، وہ ان کا موبائل کہاں گیا؟ آئی فون نیا والا، وہ تو ہم لیں گے نا، تو یہ کس کو دے رہے ہیں؟ یہ ان کو، ہائے ہائے ہائے۔ عزیزان محترم، واقعی جہاں ہمارے لبوں پہ مسکراہٹ ہے، وہیں ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ ہمیں واقعی جو ہمارے بزرگ بس کرتے آئے وہی ان کے حالات الگ تھے، وہ 3 ٹائم نہیں کھا پاتے تھے، مثال دے رہا ہوں، وہ 1 ٹائم اگر پیٹ بھر کے کھا لیا تو سبحان اللہ، وہ اس دور میں اگر یہی دے دیتے تو بہت تھا۔ اب تمہارا دور بدل چکا ہے، تمہارے یہاں نعمتوں کی فراوانی ہے، اللہ کو، رب کو خوش کرنا چاہتے ہو تو جیسے ہمیں دے کر کے ایک تحفہ تم ہمارے ماں باپ کو خوش کر دیتے ہو، ویسے ہی اللہ کے بندوں کو کچھ دے کر کے اس کو خوش کرو، تاکہ وہ اللہ تمہارے مرحومین پہ اپنی رحمت کو نازل کرے۔ سمجھ رہے؟ اللہ کا محبوب بننا ہے تو کیا کریں؟ میں موضوع پہ ہوں، ابھی ہٹانا، یہ سب پیش خیمہ بنا رہا ہوں تاکہ باتیں دلوں میں تو اترے۔ یہ ساری چیزیں میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اب کچھ اہم چیز بتانے جا رہا ہوں۔ عزیزان محترم، ہمیں اپنے گریبان میں جھانک کے ہم کیا کر رہے ہیں؟ 2 مہینہ 8 دن گزر جانے کے بعد کیا واقعی ہم اسی جگہ کھڑے ہیں یا ہمارے اندر تبدیلیاں آئی ہے؟ جیسے بہت سے لوگ جم وغیرہ جاتے ہیں کہ نہیں، تو وہاں پہ ایک مشین ہوتی ہے، اس پہ لوگ دوڑتے رہتے مگر وہیں رہتے ہیں، لیکن ایک صاحب ہے جو جم تو نہیں جاتے مگر میدان میں نکل جاتے ہیں، تو کبھی وہاں نظر آتے ہیں، کبھی وہاں نظر آتے ہیں، کبھی وہاں نظر آتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، دوڑ دونوں رہے ہیں، فرق دونوں میں یہ ہے کہ یہ یہیں ہے وہ کہیں ہے، یہ یہیں ہے وہ کہیں ہے۔ بس ہماری بھی یہی مثال ہے کہ ہم ہر سال ایام اعضاء ماہ رمضان کا ایک دن ولادت شہادت میں اتنے ذکر سنتے ہیں، تو ذرا ہم سوچیں کہ ہم یہیں ہیں یا کہیں ہیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اب یہ بتائیے، قرآن میں جب آیت ہے تو نمونہ کون پیش کرے؟ پریکٹیکل، دیکھیے قرآن جو تھیوری ہے، اب پریکٹیکل کر کے کون بتائے کہ خدا کی راہ میں کیا دیا جائے کہ وہ خوش ہو جائے؟ اللہ نے تو کہہ دیا نا کہ اپنی جو محبوب چیز ہے خدا کی راہ میں وہ دے دو، تب کہیں اللہ کے محبوب بنو گے۔ مصائب نہیں پیش کر رہا ہوں، لیکن ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، جاؤ مولا حسین سے پوچھو کیا اکبر پیارا نہیں تھا، کیا اصغر پیارا نہیں تھا، کیا زینب کی رضا پیاری نہیں تھی، کیا کلثوم کی چادر پیاری نہیں تھی، کیا قاسم پیارا نہیں تھا؟ جواب آئے گا سب پیارا تھا، مگر شریعت اور اسلام کو بچانے کے لیے اگر یہ قربان کرنا ہے تو حسین کھڑا ہے۔ اب اس سے بڑا جملہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں؟ اب دیکھیے یہ ہوتا ہے، ہم کس زاویے میں اور کس نظریے سے بات کر رہے ہیں یہ ہماری ذمہ داری ہے، لیکن آپ اس کو کس رخ میں لے جا کے سنیں گے یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور میں پہلے ہی گفتگو کے درمیان میں یہ کہہ دینا چاہتا ہوں، کبھی بھی ممبر پر جانے کے بعد خدا کی قسم فوکس نہیں کرتا، مطلب ٹارگٹ نہیں کرتا، اچھا یہ بیٹھے ہیں آج ان کے خلاف پڑھوں گا، اچھا یہ لوگ ہیں آج تو ان کو چھوڑیں گے نہیں، اچھا جی نہیں، یہ ممبر بس اہل بیت اور محبت کی جگہ ہے
کسی کو نشانہ لگانے، کسی کو ٹارگٹ. اچھا اگر آپ کو سمجھ میں آ رہا کہ ان کے اندر کوئی کمی ہے تو کیا اہل بیت نے ہمیں احسن انداز اور بہترین طریقہ نہیں سکھایا کہ کیسے چچا کا وضو اگر غلط ہو تو کیسے صحیح کرایا جائے؟ لیکن ہمارا انداز کچھ الگ ہے. ہم تو کچھ تو اب اہل بیت بتائیں گے نا کہ کیا ہمیں پیارا ہے اور ہم کیا دے دیتے ہیں اللہ کی راہ میں کہ رب خوش ہو جاتا ہے اور اتنا راضی ہو جائے بس حسین اب ہماری بارگاہ میں چلے آؤ. آپ اس جملے کی فقط مصائب نہیں، اس جملے کی فقط ایک مٹھاس محسوس کیجئے کہ دنیا کی تمام چیز، تمام انسان ایک عمل کرنے کے بعد چاہتا ہے کہ جنت مل جائے اور جنت کا مالک کہہ رہا ہے اے حسین آؤ ہمارے ہاں آ جاؤ. اس جملے کی مٹھاس بس حسین محسوس کر سکتے ہیں. اللہ اکبر. میں کیسے ان کے دلوں میں یہ بات کو اتار دوں؟ بھائی کوئی بڑی شخصیت ہے، لاکھوں کروڑوں ہزاروں کروڑوں لوگ موجود ہیں، وہاں کسی کو نہیں بلایا جا رہا ہے. اگر کہا جا رہا ہے تم آ جاؤ، تم ہمارے کتنے قریبی ہو، آؤ ہماری بارگاہ میں آ جاؤ. رب کہہ رہا ہے، سب چاہتے ہیں کہ رب کی بارگاہ میں ہم پہنچے. تو شان یہ ہے کہ فرشتوں کے ساتھ اس کے پروں پہ سوار ہو کر کے، مگر رب سیدھے کہہ رہا حسین آؤ ہماری بارگاہ. کیوں؟ حسین نے وہ دے دیا جو دنیا کا کوئی انسان نہیں دے سکتا. اور دے کے بتایا کہ دیکھو کہ جب شریعت اور اسلام سامنے آ جائے تو وہاں اپنا اور میرا اور تیرا مت کرنا. یہ جو میں نے کہا تھا نا میں فوکس نہیں کرتا، وہ وجہ یہی ہے. یہ جملہ کہنے کے لیے یہ عظیم آج کی مجلس کا ایک عظیم تحفہ سمجھیے، گزارش سمجھیے، ایک ریکویسٹ کر رہا ہوں دل کی گہرائی سے. فقط یہاں نہیں، ہمارے یہاں بھی، ہمارے وطن میں بھی، یہاں بھی، گجرات، مہاراشٹر، جہاں جہاں میں جاتا ہوں یہ بیماریاں ہر جگہ ہے. انسان دل میں اب کینہ رکھتا ہے، انسان دل میں نفرت رکھتا ہے. ٹھیک ہے رکھو، تمہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ غلط ہے رکھو، مگر اگر اصلاح کرنے کے لیے جا رہے ہو، اگر روکنے اور ٹوکنے کے لیے جا رہے ہو، کچھ بھی کرنے کے لیے جا رہے ہو، بس ایک چیز بتائیے کہ کیا اس لیے کر رہے ہو کہ رب راضی ہو یا دل کو سکون ملے؟ رب راضی ہو کہ دل کو سکون ملے. کوئی سا بھی کام ہو، کسی عالم کے اوپر انگلی اٹھانا ہو، عوام میں کسی کے اوپر کچھ کہنا ہو، تو بس ایک چیز بتاؤ، اپنے نفس کے لیے کیا ہے یا رب کے لیے کیا ہے؟ یہ ایک بیماری ایسی ہے جس کا علاج ہی یہی ہے. اور ایسی بیماری خطرناک ہے جو ہمیں ٹکڑوں میں ایک دم توڑتی ہوئی چلی جا رہی ہے. صاحب ہم بھی آپ ہی کے ساتھ رہتے، ذرا سا اگر مزاج کے خلاف ہو گئے آپ ادھر ہم ادھر، ذرا سا کچھ خلاف ہو گیا بہن ادھر بھائی ادھر، ذرا سا کچھ ہو گیا خدا نہ خواستہ کہیں ماں باپ سے بھی بولنا چھوڑ دیتے. پہلے بتاؤ رب راضی ہے کہ نہیں؟ تم اپنی بہن سے بولنا چھوڑ دیو. رب راضی ہے؟ نہیں راضی ہے تو جاؤ بولو. تم نے اپنے دوست کا ہاتھ چھوڑ دیا، رب راضی ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں راضی ہے، جاؤ ہاتھ پکڑ لو اس کا، جاؤ. اب جملہ کہوں عزیزان محترم، مولا حسین، مولا علی، یہ شہزادی، یہ ساری قربانیاں آپ کیوں دے رہی ہیں؟ کہا رب راضی ہو جائے. یا علی دروازہ جل رہا ہے، تلوار اٹھائیے. کہا اٹھاؤں گا تو بھی رب راضی ہوگا، مگر میں مصلحت دیکھ رہا ہوں، میں کیا کروں کہ زیادہ فائدہ ہو. نہیں آپ تاریخ میں جائیے، آپ ڈوبی. اگر تلوار اڑ جاتی تو پھر پتہ نہیں کیا ہو جاتا. کوئی کہہ سکتا ہے کہ پھر کوئی علی کے سامنے آ جاتا، لیکن علی دیکھ رہے تھے کچھ دور تک. تو عزیزان محترم اب پریکٹیکل کر کے اہل بیت بتائیں گے، عمل کر کے اہل بیت کیسے بتائے گے عمل کر کے. اصلاحی باتیں ہی زیادہ تر پڑھتا ہوں، اور یہ آپ کی سننے کی سماعت کی داد دینا پڑے گا کہ آپ اس میں بھی سبحان اللہ واہ واہ کہہ لیتے ہیں. یہ میرے لیے یعنی میں خوش نصیب آدمی ہوں کہ اب میں آپ لوگوں کے درمیان میں آ گیا کہ ایسے روکھے سوکھے موضوع پہ بھی آپ اتنے غور سے سن رہے ہیں. حضور آئے، اے بیٹا، جی بابا، ارے یہ پرانا جوڑا پہن کے بیٹھی ہو. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اللہ کا بندہ کون محبوب کیسے بنا جاتا ہے؟ اب یہ شہزادی عمل کر کے بتائیں گے. یار بہت سے واقعات ہیں مگر شہزادی کی بات پیش کرتا ہوں. ایام فاطمیہ ہے نا. اے بیٹا
पुराना जोड़ा, अरे तुम तो दुल्हन हो, तुम्हें तो नया जोड़ा पहनना चाहिए ना। अल्लाह अकबर। शहजादी कहने लगी, देखिए आपका सब सुना हुआ है, बस हर खतीब का एक अलग अंदाज होता है पढ़ने का। तो कहने लगी, बाबा मैं रुखसत होकर के जब आई तो बाहर से आवाज़ आई, कोई है जो मुझे मेरी बेटी के लिए लिबास दे दे। अब देखिए, अगर रसूल सवाल कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि उनको मालूम नहीं है, मालूम है, हमें बताया जा रहा है तुम सीखो। कयामत तक के इंसानों को बताया जा रहा है, अरे तुम सीखो, देखो यहाँ क्या है। तुम्हारे यहाँ अलमारियां भर भर के बंद नहीं हो रहा दरवाजा, उसके बाद भी डिमांड है कि कपड़ा नहीं है, कपड़ा नहीं है, कपड़ा नहीं है। आओ मेरी बेटी से देखो, 2 जोड़े में मैंने कैसे फातिमा को रुखसत कर दिया। और देखो देखो देखो, मैं या रसूल अल्लाह, क्यों 2 जोड़े में, क्यों? क्या हम भी ऐसा करें? कहा नहीं, तुम अपने हैसियत के मुताबिक करो, मगर मैं इसलिए कर रहा हूं कि कल जब ये गरीब है ना, इसकी बेटी जब 2, 4, 6, 10 जोड़े में रुखसत होगी तो उसको इत्मीनान रहेगा, अरे जब हमारी शहजादी जो 2 जोड़े में जा सकती है तो हमें 10 जोड़ा मिला, अल्लाह का शुक्र है। होए क्या ए बेटा, नया वाला कहां गया? तो कहने लगे, बाबा वो तो मैंने दे दिया। अल्लाहु अकबर। सवाल तीसरा, ए बेटा, ये सुनिए, ए बेटा जब देना था तो पुराना वाला क्यों नहीं दिया आपने, ये नया वाला क्यों दे दिया? अल्लाह अल्लाह, हमारी जाने कुर्बान, खुदाया तेरा शुक्र है कि हम ऐसी आगोश में पैदा हुए कि अहले बैत मिल गए, वरना ये पैगाम कहां से हमें मिलता वाकई। ए बेटा पुराना वाला क्यों नहीं दिया? या रसूल अल्लाह, कि आपको मालूम का मालूम है, तुम्हें बताया जा रहा है, तो पुराना वाला क्यों नहीं दिया? आप शहजादी का वो जुमला सुन लीजिए ईज़ान मोहतरम, जो मर्दों के लिए भी और औरतों दोनों के लिए नमूना अमल है। फरमाती हैं, बाबा अल्लाह के राह में दूं और पुराना, फातिमा को हया आती है। हाय हाय हाय, आप जुमलों की गहराई में जाइए। ए बाबा, अल्लाह की राह, अल्लाह अकबर है ना, यानी उससे बड़ा कोई है ही नहीं इस पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में, पूरे यानी आलमीन में, उससे बड़ा कोई नहीं। ए बाबा उसकी राह में दूं और पुराना, फातिमा को हया आती है, मगर ये शहजादी हमें कोई शर्म वरम नहीं आती, हम बचा खुचा देंगे, हम उतारा हुआ देंगे, हम पुराना दे देंगे। हम बेवा को तब ढूंढते हैं जब हमारी बीवी का लिबास जो है 4-6 बार पहन लेती है, अब उसके कोई काम का नहीं है। तो ये फर्क है अहले बैत में और हमारे में। फिर हमारा दावा क्या है? ए परवरदिगार, वहां रखना जहां अहले बैत हो, तो सर ऐसा अमल कीजिए जो अहले बैत ने किया है। अगर वो कर लेंगे तो जहां अहले बैत होंगे वहीं आप भी होंगे। सलवात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। देखिए एक बात मैं और आपकी खिदमत में अर्ज करूं, खुदा का शुक्र है कि मैं शहजादी की मादर ग्रामी जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा पे खमसा पढ़ चुका हूं अल्हम्दुलिल्लाह। वो इंटरनेट पे भी मौजूद है, सूरत अदारे पे आप जाएंगे तो वहाँ मिल जाएगा। ये मैंने रेफरेंस इसलिए दिया है कि 5 मजलिसों का निचोड़ एक जुमले में पेश करूँ। मसाइब नहीं है, लेकिन मसाइब वाली कैफियत है। ये फातिमा उसकी बेटी है कि जब इनकी माँ चलती थी तो कनीज़ें आंचल थाम लेती थी। आज उसकी बेटी एक पुराने लिबास में बैठ के कह रही है, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। अल्लाह का महबूब बनना इतनी आसानी से बन जाओ? 100 रुपया 200 रुपया खर्च करके तुम अल्लाह के महबूब बन जाओगे? नहीं, वो खर्च करो जो तुम्हें महबूब है। मैं क्या दूं, क्या दूं, क्या दूं? देखिए मांगने वाले भी और जिनको देना है वो भी 2 तरह के होते हैं। एक तो ये होता है कि कुछ लोगों ने बिजनेस बना के रख लिया अपना, है कि नहीं है, और उसमें भी पूरी एक गैंग होती है कि इनकी उंगली काट दो, इनका हाथ काट दो और चौराहे पे बैठा दो और उस पर नजर रखती है और फिर टीम आती है उनको लेके चली जाती है। वो अलग है, उनको भी चलिए अगर आपके अंदर रहे में दीजिए, कोई इस्लाम मना नहीं करता है, दे दीजिए भाई। यही कम क्या है कि आप देख रहे हैं उनकी आंख अंधी हो चुकी है, यही कम क्या है कि आप चल रहे हैं, इसी पे कह दीजिए कि हाँ मेरी हालत कम से कम इससे अच्छी, लो भाई
تمہارے ہاتھ ہیں، ان کے ہاتھ نہیں، انگلیاں کاٹ دی گئی، چلو. لیکن جو دوسرا گروہ ہے، وہ جو دوسرا گروہ ہے، اس کے لیے معصومین کیا فرماتے ہیں؟ اللہ اکبر. میں امام اول کا جملہ آپ کی خدمت میں نظر کروں، جس کو دل کی گہرائی سے سنیے گا، اپنے دلوں میں اتار لیجئے اس بات کو. مولا امیر المومنین فرماتے ہیں کہ یہ کیوں انتظار کرتے ہو کہ وہ مانگے؟ ہائے ہائے، کیا جملہ ہے مولا. یہ کیوں انتظار؟ ہمارا مزاج دیکھیے، ہمارے مزاج کے مطابق مولا بات کر رہے ہیں، یہی تو کمال ہے. ہر خطیب کا یہ کمال ہے کہ وہ مزاج کے مطابق بنے. تو مولا سے بڑھ کے کوئی ہے جو ان سے اچھی کوئی خطابت کرے، یعنی ان سے اچھی کوئی اسپیچ دے، ان سے اچھا کوئی جملہ؟ یہ مولا کہہ رہے ہیں یہ کیوں انتظار کر رہے ہو کہ وہ مانگے؟ ہمارا مزاج، ہم سے کہا ہوتا نا تو قسم سے اس کی لڑکی کی شادی میں وہاں سے کھانا بنوا دیا ہوتا. ایک بار ہم سے کہا ہوتا، ایسی جگہ جہیز دلوایا ہوتا، یہ اتنا بہترین ہوتا اور سستے میں معاملہ نپٹ جاتا. یہی مولا کہہ رہے ہیں، سنو ادھر آؤ، یہ کیوں انتظار کر رہے ہو کہ وہ کہے، وہ مانگے، وہ تم سے گزارش کرے؟ مولا کہہ رہے ہیں یہ کیوں انتظار کر رہے ہو کہ وہ مانگے؟ کیا اس کی حالت تمہیں نہیں بتا رہی ہے کہ وہ ضرورت مند ہے؟ کیا اس کی حالت نہیں بتا رہی ہے؟ حالت، اے مولا حالت مطلب کیا ہوا؟ کہا رہے تم 3 ٹائم 4 ٹائم کھاتے ہو نا، اس کا گھسا ہوا گال نہیں دیکھ رہے ہو، اس کے ماتھے پہ پڑی ہوئی چکن کو نہیں دیکھ رہے ہو، اس کے الجھے ہوئے بال جو ٹینشن میں نہیں دیکھ رہے ہو، اس کا لباس نہیں دیکھ رہے ہو. کبھی مہمان بن کے گھر میں چلے جایا کرو، اس کے جو پردے پڑے ہوئے ہیں، شاید دیوار ٹوٹی ہے، آپ اس کے گھر میں جاؤ، دیکھو کہیں چھت ہے کہ پترا ہے، اور پترا ہے تو کہیں وہ پنکھا گرمیوں میں گرم ہوائیں تو نہیں پھینک رہا، اے سی میں سونا اور ہے. کبھی مہمان بن کے ایسے گھروں میں جاؤ. یہ امیر المومنین کی شان ہے، یہ ہمارے ائمہ نے ہمیں سکھایا ہے. اسی لیے عزیزان محترم، ایسے لوگوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے ہر ائمہ رات کی تاریکی میں روٹی لے لو، گوشت لے لو. ہائے سبحان اللہ، کہاں سے ایسی باتیں ہم پائیں گے؟ بس اور بس در اہل بیت. جانتے ہیں کیا ہوا ایک بار؟ چوتھے امام یوں ہی بعد کربلا منہ باندھے ہوئے، یہ لو روٹی. اچھا، جس کی جو ضرورت تھی اسی کے مطابق دیتے بھی تھے. مولا تو سب جانتے ہیں کہ کس کو کیا ضرورت ہے، کتنے درہم دینا ہے، کتنے دینار دینا ہے، کہ کیا دینا ہے. تو امام جو ہے اپنے رشتہ داروں کے ہاں بھی جاتے تھے. یہاں پہ میں ذرا رک کر کے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. کچھ اخلاق بھی امام نے سکھائے ہیں. دینا ہے دو، محبوب بننا ہے نا خدا کا، دینا ہے دو. مگر اب یہ تھوڑی ہے لو جی جاؤ تم بھی کیا یاد کرو گے. ایک یہ انداز ہے، یہ ایسا انداز ہے کہ نقصان ہمارا ہے، پیسہ بھی گیا، ثواب بھی نہیں ملا. بھائی اس لیے کہ ہم نے دکھانے کے لیے دیا نا، ہم نے طنز مار دیا، ہم نے ٹون مار دیا. ہم نہ ہوتے تو تمہارا لڑکا آج انجینئرنگ کر پاتا. یاد کرو اس دن کو جب ہم نے فیس بنا تھا. تمہارا لڑکا آج ڈاکٹر بن گیا ہے تو اس کا کیا مطلب؟ وہ دن یاد کرو جب ہم تھے، بس اکاؤنٹ خالی، زیرو بیلنس. ہاں یہ کیا پروردگار کس کے لیے کر رہے ہو؟ اپنے لیے کر. کیا کیا باتیں بیچ میں یاد آ رہی ہے. عمرو نے گھوڑا دوڑایا، خندق پار کیا، مولا سینے پہ سوار ہوئے، اس نے لعاب دہن آپ کی طرف پھینکا، مولا اتر گئے. اب لوگ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ وہ دیکھیے علی اتر گئے. یہی تو موقع تھا، مار دینا چاہیے تھا. کہنے کہ جب آئیں گے تب پوچھ لینا، جب آئیں گے تب پوچھ لینا. کیا آپ کو معلوم نہیں یا رسول اللہ؟ کا معلوم ہے، ان کی دل کی جو دھڑکنیں بڑھ رہی ہیں، آنے تو تم پوچھ لینا. اب جب مولا آئے، اچھا اس کا کام تمام کیا بعد کہا یا علی یہ دوسری بار میں کیوں مارا اس کو، پہلی بار میں کیوں نہیں؟ کہا اس نے لعاب دہن میری طرف پھینکا تو جیسے ہی پھینکا تو مجھے غصہ آ گیا، یعنی میرا نفس شامل ہو گیا. مولا کہنے لگے علی اپنے لیے کوئی کام ہی نہیں کرتا ہے سوائے رب کے لیے. اب اگر ہم مجلس کر کے، اب ہم کسی کی مدد کر کے، اب ہم شادی کسی کی کروا کے، اب ہم کسی کی فیس جمع کر کے اب تنے جا رہے ہیں تو یہ سیرت علی کی نہیں ہے. سیرت علی کی اور ائمہ کی یہ ہے کہ داہنے ہاتھ سے دو تو بائیں ہاتھ کو پتہ ہی نہیں چلے. صلوات بر محمد و آل محمد. تو یہ لو روٹی لو، یہ درہم، یہ دینار، بہترین قسم کا گوشت بھی پہنچاتے تھے مولا. یہ سب روایت جب پڑھتا ہوں اللہ، بہترین قسم. دیکھیے کئی قسم ہوتی ہے نا، بچا کھچا، ارے یہ والا ہم لوگ نہیں کھاتے ہٹا دو، ارے یہ نہیں سستا والا نہیں. بہترین قسم کا گوشت بھی لے آ کے، کھجور.
चावल, आटा, ये सब रेफरेंस मैं आपको दिखा सकता हूँ, मैं अपनी आंखों से पढ़ा हूं। और खासकर जब यतीम होता था कोई, जब कोई बेवा होती थी, तो उसके यहाँ बचा खुचा ये सब छटा हुआ माल नहीं, बेहतरीन किस्म का जो होता था वो पेश कर दे, ताकि उसको फील ना हो कि बाप नहीं है आज मेरा। आप देखिए तो देना ही कमाल नहीं है। तो एक लेने वाले ने, वो रिश्तेदार था मौला का, वो रिश्तेदार लेने वाले ने इसे लिया, रोटी या जो भी मौला ने दिया, कहने लगे आप कितने भले आदमी, रोज आते हैं, वो भी रात में आते हैं कि कोई देखने ना पाए, हमारी इज्जत नफ्स भी महफूज, और आप कितने भले आदमी हैं, आप हमें क्या क्या हमारी जरूरत के मुताबिक सामान आप दे के चले जाते हैं, पड़ोसी तक को नहीं पता लगता, और हम आज इज्जत से जी रहे हैं। अल्लाह भला करे आपका। एक वो है हुसैन के बेटे, वो है अली इब्न हुसैन साहब, आज तक खबर नहीं ली हमारी। नहीं, आप कैसे सुन रहे हैं? चलिए, आपका जिगर यहां तक था कि आपने चुपके से किसी की मदद करा दी। सर ये पकड़िए 10,000, जाइए हमारे रिश्तेदार है, देख के आइए उनको। अब आप जाकर के देख चले आए, कल को हमसे मिले, बहुत बड़े आप अपने आप को खतीब समझते हैं? अरे तुमसे अच्छा तो वो आदमी है, कल हमको 10,000 रुपया दे करके गया है। अब आप बताइए, अब आप क्या करेंगे? ठीक है, दो अंदाज है, अरे हम ही तो थे जो उससे भेजवाया, तुम्हें क्या मालूम, हम ही तो भेजते हैं। दूसरा अंदाज, अरे वो तो मैंने ही भेजा था, अल्लाह है ना, दोनों चीज है कि नहीं है? इमाम यहाँ पे वो बुरा भला कह रहा है। अरे एक वो है जो हमारी खबर नहीं लेते, लेकिन आप कितने अच्छे हैं। तो मौला ने ये पर्दा हटाया नहीं कपड़े का, देख लो मैं वही हूं जिसको बुरा कह रहे हो। सुभान अल्लाह। ये होता है खुदा का महबूब बनना। ये नफ्स, ये जो दिल है ना, ये इज्जत नफ्स, इसका ख्याल मैंने क्यों कहा था अभी बीच में कि 2 मिनट कुछ बातें कहूंगा, वो यही बात है भाई। एक रिश्तेदार नहीं है, उसको देना अलग है, और रिश्तेदार नहीं है, जरूरत ही दे दिया उसको। एक रिश्तेदार है, अब तुम्हें जब उसको देना है तो ये सोच के देना है कि मुलाकात हो तो उसकी नजर झुकी ना हो। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, उसकी नजर झुकी ना। क्यों? कि रिलेशन में आपस में थोड़ा सा आदमी चाहता है कि थोड़ा सा मेंटेन होके सीना चौड़ा करके बात करें। तो ये सिखाया गया है कि अगर गैर को दे रहे हैं ठीक है, दो, दाहिने हाथ से दो, बाएं हाथ, लेकिन जब रिश्तेदार को दे रहे हो तो फिर ऐसे दो कि वो तुमसे मिले तो यूं मिले, उसको मालूम ही ना हो कि तुमने ही दिया। अपना लिबास पहन के आए, हाँ मेरा लिबास, उसको क्या मालूम कि हमने ही दिया है। लेकिन अब तुमको भी ये बताया जा रहा है, तुम बताओ नहीं कि हमने ही दिया है, ताकि वो यूं ही मिले यूं ना मिले। सलवात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। छठे इमाम ने अपने एक सहाबी से 50 दिरहम भेजा एक साहब के पास। तो उसने लेने से पहले कहा ये बताओ पहले दिया कौन है? कहा जिसने दिया उसने कहा कि बताना नहीं। कहा लाओ, हर महीने वो भेजता है बंदा। सुभान अल्लाह, रिश्तेदार था। ए मौला आप क्यों नहीं दे दिए? कहा मैं चाहता हूं कि वो आए सामने तो यूं आए, नजर झुका करके नहीं, शर्मा करके नहीं। शर्मिंदगी देखिए, देने में आंख खुली होती है, लो लेने में जी बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी है आपकी ना। ये झुकाओ बस खुदा के सामने हो। हाय हाय हाय। मौला ने यूं हाथ निकाला दरवाजे की, दरवाजा ऐसे खींचा हुआ है, ये लो। कहां गए वो मर्दे शामी? जी मौला यहां आओ, लो, और हमारे आने का इंतजार मत करना, चले जाओ। चला गया। दूसरा वाकया, मैं मुख्तसर कर रहा हूं, इसको सुनाओ तो फिर घंटा 2 घंटा चाहिए। चुप। मौला समझ रहे ना कि तुम क्यों आए हो। चुप। 1 गया, 2 गया, 3 गया, चुप। अच्छा लिख दो धीरे से। अब उसने लिख दिया हमको इतने दिरहम चाहिए। बात कर रहे हैं और कैसे हैं आप, क्या है 10 दिरहम लिख के 10,000, ये लो जाओ। हाय हाय। कभी दीवार के ऊपर से क्यों मौला आप ऐसे कर रहे हैं? तो मौला
जब किसी ने पूछा ना, जब वो हाथ निकाल के दिया कि मेरे आने के इंतजार मत करना, चले जाओ, तो जो लोग बैठे थे 1-2 लोग वो तो रह गए ना। अब वो निकल के आए, मौला गया वो, हाँ गया। अब उसने कहा ए मौला, जब देना था तो निकल के क्यों नहीं आए, सामने से दे दिए थी। ये सुनिए अज़ीज़ान मोहतरम, ए मौला जब देना ही था तो सामने निकल करके क्यों नहीं आया और दे दिया आपने। कहा मैं नहीं चाहता उस हालत को देखना कि लेते वक्त जो आंखों में शर्मिंदगी होती है, उस हालत को मैं नहीं देखना चाहता कि जो लेते वक्त, जी जी बहुत शुक्रिया हुजूर आप ना होते, और ये कैफियत मौला कह रहा हम नहीं देखना चाहते। और हम देखने के साथ साथ सोशल मीडिया दुनिया भर को जब तक दिखा नहीं लेंगे तो हमको सुकून ही नहीं मिलता ना। हम गल्ला भी बांटेंगे, इस्माइल करिए प्लीज, अरे 1 किलो आलू दे करके 5 किलो आटा दे करके तस्वीरें, तुम इसकी इज्जत को उछाल रहे हो। वो तो यही समझता है या समझती है कि नहीं कोई देखने वाला नहीं है, और उसको क्या मालूम कि पीछे तुम्हारा कैमरा चल रहा है। अगर ऐसा भी करना है तो पहले बता दो कि आपकी तस्वीर जा रही है। हाय हाय, अगर ऐसा कर रहे हो तो होगे अहले बैत के चाहने वाले, मगर वैसे नहीं होगे जैसा अहले बैत चाहते हैं। ये बहुत अच्छा। आप देखिए या लहरा जी मौल, क्या हालत है आपकी आज, कहा तबीयत कुछ ना साथ, कुछ चाहिए आपको। अब जो नई नई शादी हुई जरा सुनेंगे जरा जाग करके, कुछ चाहिए, कह लेंगे नहीं या अली, क्या नहीं बताइए कुछ चाहिए आपको, कह लेंगे नहीं या अली। अब मौला कह रहे नहीं फातिमा कुछ बताइए कुछ चाहिए, कह लेंगे मेरे बाबा ने मना किया है। सुभान अल्लाह, मेरे बाबा ने मना किया है अली से उस चीज का तकाजा मत करना जो वो पूरा ना कर सके। मौला तो सब कुछ पूरा कर सकते, ये दुनिया तक की खवातीन को पैगाम दिया जा रहा है अपने शौहर से बेजा चीजें मत मांगो कि हमको ये वाला लैपटॉप चाहिए, हमको ये वाला मोबाइल चाहिए, हमको ये वाला कपड़ा चाहिए, हमको ऐसा वाला चाहिए, हमको वैसा वाला। पहले उसकी हैसियत तो देखो कि 10,000 वाला है कि 20,000 वाला है कि 30 कमाता है, तुम 60,000 का मोबाइल मांगे पड़ी हो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी मोहब्बत में वो किसी का पॉकेट मार ले, उसकी जिम्मेदार तुम होगी। बहुत सी चीजें और भी है, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी मोहब्बत में तुम्हारे मांगने की वजह से वो अपने आप को किसी जहमत में डाल दे, किसी मुसीबत में डाल दे, किसी अपने दोस्तों के सामने हाथ फैला दे, भाई दे दो ना। लेकिन एक पैगाम और दिया मौला ने, इतनी अच्छी तुम्हारी बीवी है कि तुमसे कुछ नहीं मांगती, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम हर महीने सैलरी पा के हाथ झुलाते हुए चले आओ, कभी उससे पूछो तो सही, तुम कुछ कहती नहीं, मगर आज कुछ कहो, मैं दिल चाहता है कि मैं तुम्हें कुछ ला के दे दूं। इस्लाम बैलेंस का नाम है, बैलेंस का नाम। कहा नहीं या अली, क्या नहीं कुछ कहिए। अब इसरार बढ़ा, जब इसरार बढ़ा तो शहजादी ने कहा अच्छा अनार अगर मिल जाता कहीं से तो बड़ा अच्छा। अब मौलाए कायनात साहब निकले कहाँ, अनार लेने के लिए। आज का दौर थोड़ी है या बड़े बड़े साहब जो है वो फ्रीजर पॉइंट है कि भाई उसमें सब स्टोर है, कोल्ड स्टोरेज में। आम को अप्रैल मई जून में आम मिलना है, आपको इस सीजन में भी मिल जाएगा। क्यों? इसलिए कि भाई जमाना बड़ा वो दौर ऐसा नहीं था। लेकिन चूंकि मदीना मरकज था, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता था, चीजें आती थी इस शहर में और यहाँ से बहुत सी चीजें जाती थी। तो मौला निकले तो वो सीजन अनार का था नहीं। अब मौला निकले कि भाई किसी के यहाँ अनार आया है बाहर से, तो किसी ने बताया वो शमून के यहाँ आया हुआ है, वो बेच रहा है। अब मौला पहुंचे उसके यहाँ, हाँ शमून यहूदी, हाँ जी अनार है। अरे कैसे होता? अरे इरफान भाई अभी आए होते, अभी था। उसने वही कहा, ए मौला अरे बस कुछ देर पहले आए होते, सब बिक गया, सब बिक गया। कहा सब बिक गया, आयत रहे नजर में, सब बिक गया। मौला ने कहा एक बचा है। नहीं मौला मैं बेचने वाला हूं, मैंने अपने हाथ से सब बेचा है, कुछ नहीं बचा हुआ। कहा नहीं एक बचा हुआ है। अभी इससे पहले कि और कुछ कहता पर्दा हटा, जरा सा पीछे से खातून की आवाज आई, शमून अंदर आओ, एक बचा है, आओ। अब वो गया अंदर, कहाँ बचा? मैंने सब बेच दिया। ये मैंने अलग से रखा हुआ था। सुभान अल्लाह, ये मैंने अलग से रखा हुआ था अपनी जरूरत के मुताबिक। लाओ अच्छा अली आए हैं, अच्छा हुआ जो भी कहा लाओ।
اب لیجیے مولا. اب مولا نے مثلاً فار ایگزامپل کہ ہو سکتا ہے مثال کے طور پہ وہ 10 روپے کا انار تھا, میں آپ کو سمجھانے کے لیے کروں, تو مولا نے نکالا 20 روپے کا, یہ لو. تو شمون نے کہا نہیں بولا وہ 10 درہم کا ہے, 10 کا ہے. تو مولا نے کہا ہمیں معلوم ہے وہ 10 کا ہے. تو کہا یہ پھر 20 کیوں دے رہے ہیں؟ کہا 10 اپنی بیوی کو دے دینا, اس کو ضرورت ہے. یا علی میرے دل میں جو خواہشیں کروٹ لے رہی ہیں تو جانتا ہے, یہ دعا کا مقام ہے. اے علی آپ جانتے ہیں کہ ہم کیا کیا چاہتے ہیں, ہماری خواہشیں کیا ہیں, بغیر مانگے اے علی دینے والے ہم تیری بارگاہ میں ہاتھوں کو پھیلا کے مانگ رہے ہیں. ہماری حاجتیں, ہماری خواہشات, جاؤ دے دو اس کو. اب لیا مولا نے, آخری بات سنیے, انشاءاللہ کل بہت سی باتیں اس لیے. بہرحال تھکان کا اثر ہوتا ہے, سفر بیٹھے صبح سے ابھی تک بس بیٹھے ہی بیٹھے. تو انار لیا مولا اور چلے. سنیے کہ بہت لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. پڑھنا آسان ہے, سننا آسان ہے, عمل کرنا یہ مزے کی بات ہے. عمل ہوتا نہ جانے کتنے علماء اور ذاکرین پتہ نہیں کیا کیا پڑھ کے گئے ہیں, اور ہم اور آپ سنتے ہیں, اور میرے جیسا ہوگا تو وہ کہے گا وہ والا بڑھیا پڑھ رہے مولا, یہ تو آئے بس ٹائم پاس ہو جاتا ہے, نیند آنے لگتی ہے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بھائی سب کے انداز الگ ہوتے ہیں اسپیچ دینے کے اور پڑھنے کے, تو بہرحال میرے مزاج کا ہوا وہ نوٹس کرتا ہے. تو مولا اب انار لے کے چلے. جب انار لے کے چلے تو آواز آئی, کیا ہوا؟ مولا بہت تکلیف میں ہوں, طبیعت ٹھیک نہیں ہے. ارے ہاں کیا ہوا تمہیں؟ کچھ کسی چیز کی حاجت رکھتے ہو؟ اے مولا انار لیے ہیں, آپ چلے جائیے, شہزادی انتظار کر رہی گھر پہ. مولا کہہ رہے نہیں, پہلے اس سے کیا ہوا؟ مولا طبیعت ٹھیک نہیں ہے. کیا چاہتے ہو؟ مولا انار اگر مل جاتا. اب آپ سوچئے ذرا کہ آپ کی زوجہ نے شادی کے کئی سال تک آپ سے کچھ نہ مانگا ہو, اور کوئی ایک چیز مانگ لے, اور اسی چیز کو راستے میں کوئی کہے کہ دے دیجئے, تو ہماری کیا حالت ہوگی یہ بتا ہی نہیں سکتے ہم. مولانا کا کیا انار؟ اچھا, پتہ نہیں کس دل سے علی نے اس انار کو دیکھا ہوگا, یوں پکڑ کے توڑ دیا, آدھا ہو گیا. منہ کھولا پکڑ کے گاڑ دیا. در خیبر کو اکھاڑنے والا علی ہاتھ میں پورا اس کے اندر جو جوس گیا, جب انار کا اس نے ایک ٹھنڈی سانس لی. کیسا لگ رہا ہے؟ اے مولا بہت اچھا لگ رہا ہے. اب ٹھیک ہے نا؟ کہ مولا وہ آدھا اگر مل جاتا تو تھوڑا سا. اچھا دیکھیے, ایک جملہ میں نظر کرنا چاہتا ہوں, یہاں رک کر کے کیا مولا نے دیا کہ نہیں دیا. ایک بات میں کہوں آپ سے, ایسا عمل ایک شوہر, پتہ نہیں خواتین تک یہ آواز جا رہی کہ نہیں جا رہی, اگر ریکارڈ ہو رہی تو جائے, ہو سکتا ہے بعد میں نہیں جائے تو آپ پہنچائیے گا کہ آج عرفان بھائی نے یہ پڑھا ہے, اپنی فیور کی بات کیجئے. تو پتہ نہیں, یہ جانتے یہ عمل ایک شوہر تب کر سکتا ہے, ایسا عمل جب اس کے گھر والی راضی ہو. بڑا جملہ تھا نہیں, اگر وہ راضی ہو کہ جب آپ کہیں گے ارے میں کیا بتاؤں, میں تمہارے لیے لا رہا تھا سوٹ, مگر وہ غریب لڑکی تھی, دیکھا نہیں کہ میں نے اٹھا کے دے دیا, وہ ہاتھ اٹھا کے گئے, اللہ کا شکر ہے میرا شوہر ایسا ہے, تب یہ شوہر کر سکتا ہے. اگر کہیں ایسا ہو جائے, میں مثال دے رہا ہوں, اچھا صحیح سچ بات نہیں ہے, میں مثال کے طور پر, میں گھر پہنچا 11 بجے رات میں, دروازہ بیوی نے کھولا, آ گئے, میں کچھ لائے نہیں. کیا مطلب؟ ارے آپ مجلس پڑھنے گئے تھے, آپ کو 2 4 5 حصہ تو ملا ہی ہوگا. ارے وہ لا رہے تھے, وہ بعد میں کیا ہوا, کچھ بچے بعد میں آئے, ان کو ملا ہی نہیں, اٹھا کے ہم نے دے دیا ان کو. بہت بڑے دانی بنے, یہ بچی سو رہی ہے, صبح اٹھ کے مانگے کہ پاپا بسکٹ لائے کہ نہیں, مجلس میں گئے تھے بریانی بٹی تھی, تو ان سے ہم کیا کہیں گے؟ نہیں سمجھے؟ مطلب یہ ہے کہ آپ یہ تو 2 روپے کا بسکٹ بھی ہے نا, وہ چھپا کے جیب میں لے کے جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی بیوی ایسی ہے. ہائے 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 سبحان اللہ. لیکن بنداس ہو کر کے کوئی بھی چیز ہاتھ میں ہو, دیکھ لیا ضرورت مند اٹھا کر دے دیں گے, یہ تب ہوگا جب آپ کی گھر والی ایسی ہو. یا علی یہ کیوں دے رہے ہیں؟ کہا علی جس کردار کا ہے اسی کردار کی فاطمہ بھی ہے. یہ بہت بڑی بات ہے.
आधा अनार लिया, मौला दे दीजिए, कहा मुंह खोलो, मुंह खोलो, पकड़ के कैसा लग रहा है? अरे जब हम अलम चूम करके अपने को शफायाबी यानी महसूस करते हैं, अली के हाथों से मस होता हुआ जूस जा रहा है और फिर उसको शिफा नहीं मिलेगी। अरे मौला अल्हम्दुलिल्लाह क्या कर दिया आपने, बहुत अच्छा सा लग रहा है। कहा जाओ बच्चे जाओ, अब खाली हाथ, ओए होए, अब किस कलेजे की बात है भाई, नहीं पढ़ना आसान है। आहिस्ता आहिस्ता कदमों से दरवाजा आ गया। देखिए मैं नहीं बता सकता कि मौला ने ऐसा ही किया हो, मगर कैफियत है, खोलूं कि ना खोलूं, क्या करूं। अभी तक एक छोटी सी चीज सैयदा ने मांगी, वो भी मैं ला तो रहा था, मगर जैसे ही दरवाजा खोला, फातिमा आप आ गए जी, ये अनार की खुशबू कहां से आ रही? अरे आप ही ने तो भेजा है, अभी कोई दे के गया है। कहा कि अली ने भेजा है। अब यहां जुमला नजर करना चाहता हूं, जहां वो रहमान है, जहां वो रहीम है, जहां वो करीम है, तो आने वाले ने भी झूठ नहीं बोला, कहा अली ने तो भेजा है। सलवात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब उससे बड़ा जुमला आपकी खिदमत में फजाइल का नजर करना चाहता हूं, फजीलत का। हे अजीजान मोहतरम, हे अजीजान मोहतरम, जब आप कुछ देते हैं तो रब की निगाह देखती है, किस दिल से दे रहे हैं, किस कलेजे से दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं। अजीजान मोहतरम, हम जो देते हैं वो ऐसा होता ही नहीं कि वहां से कुछ आए। हाँ, ऐसा होता है कि जो आप देंगे उसका अल्लाह ने वादा किया कि चलो कम से कम 10 गुना तो हम तुम्हें दे ही देंगे। सुभान अल्लाह। अच्छा चलो 10 रुपए दियो फकीर को, हम तुम्हें 100 देंगे, 100 दियो 1000 देंगे, 1000 10 दे देंगे। ये तो उसका वादा है कि कम से कम इतना तो दे ही देंगे। अगर नीयत अच्छी है तो हम बढ़ा भी देंगे, ये कुरान की आयत, हम बढ़ा भी देंगे। लेकिन ये घर आना, अल्लाह अकबर, वो चीजें पेश कर रहा जो खुद उसको जरूरत है। अल्लाह की निगाह देख रही थी, अल्लाह की निगाह देख रही थी। रोटियां इनकी जरूरत की थी, मगर 1 दिन दे दिया, 2 दिन दे दिया, 3 दिन दे दिया। अनार जरूरत का था, मगर फकीर आया तो उसको दे दिया। जोड़ा शादी का जरूरत का था सैयदा के लिए, मगर कोई साया लाया तो उठा के दे दिया। अल्लाह ने भी कहा हमारे बंदों पे इतनी ज्यादा तुम मेहरबानी कर रहे, मैं रब होकर के कभी तुम्हारे बच्चों का लिबास जन्नत से भेजूंगा, कभी तुम्हारी बीवी का अनार जन्नत से भेजूंगा। सलवात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। आपकी नीयत कैसी है? अल्लाह ने कहा हाँ 3 दिनों तक तुमने रोटियां इनको दे दी, जाओ जाओ जिब्रील जाओ, जब पूरा सूरह हलता लेकर के जाओ, पूरा सूरह इंसान लेकर के जाओ, नाजिल हो जाओ। ये है अहले बैत कि जब वो कुछ देते हैं तो आयत नहीं पूरा पूरा सूरह नाजिल हो जाता है। ये वो हैं, ये वो ज़हरा हैं। मगर क्या किया मुसलमानों ने उसी ज़हरा के साथ? अल्लाह अकबर। ज़रा देखिए, मैं एक मंजर कशी पेश करना चाहता हूँ। सुबह सवेरे नमाज पढ़ने के बाद आलमीन की एक सबसे आला शख्सियत खड़े होकर कह रही है अस्सलामु अलैका या अहले बैतुन नबुव्वा। एक दिन नहीं, 1 महीना नहीं, मुसलसल तकरीबन 8 महीना या कुछ और ज्यादा दिन जिस दरवाजे पर आकर के रसूल अल्लाह सलाम कर रहे हो। क्यों या रसूल अल्लाह, क्यों ऐसा कर रहे हैं? कि मेरी निगाहें देख रही हैं कि जिस दरवाजे पे मैं सलाम कर रहा हूँ, सुनो, गोया मौला कह रहे हो गिरबान पकड़ पकड़ के, ये सलाम खाली नहीं था, गोया मौला गिरबान पकड़ पकड़ के रसूल अल्लाह कह रहे हो मत लगाना आग, मैं इस दरवाजे पे सलाम करता हूँ, मत लाना तुम लकड़ी, मैं इस दरवाजे पे सलाम करता हूँ, मत उठाना चाबुक, मैं इस दरवाजे पे सलाम करता हूँ, मत लगाना आग, मैं इस दरवाजे पे सलाम करता हूँ। मगर या रसूल अल्लाह, अरे आपका इंतकाल का भी 2 ही दिन तो गुजरा है, जरा आइए देखिए सैयदा के घर में धुआं धुआं। जज़ाकुमुल्लाह। खुदा की कसम, हम अय्याम आज़ा में जब रोते हैं तो बीबी ज़हरा रुमाल लेके आती हैं, ए बीबी ज़हरा आप ही का मसाए पढ़ने जा रहे हैं। गोया मौला हुसैन कहेंगे हाँ हाँ गिरिया करो, अब मेरी माँ का मसाए हो रहा, मैं आऊंगा।
عزادار مظلوم کربلا جانتے ہیں، میں ایک جملہ نظر کرنا چاہتا ہوں، بہت ہی ذرا اس کو سمجھیے گا. پہلے ایک میں مثال دیتا ہوں. آپ کے ہاں بھی ایسا ہوا ہوگا کہ جب آپ کی زوجہ کو یہ پتہ لگ گیا ہو کہ اب اس کے شکم میں کوئی ہے، اس کے یہاں کوئی بچہ ہے جو پرورش پا رہا ہے. جانتے ہیں کبھی بھی مجلس ہو، محفل ہو، بازار ہو، گھر میں کہیں بھی ہو، اگر دیکھ لے کوئی بچہ دوڑ کے آ رہا ہے نا، تو سب سے پہلا اس کا ہاتھ یہیں شکم پہ جاتا ہے. اس کو تکلیف نہ ہو، اس کو نہ چوٹ لگ جائے، کہیں اس کو اذیت نہ ہو جائے. دیکھیے ایک چیز دوسری مثال سن لیجیے. آپ بہت سامنے سے باتیں پیش کرتا ہوں تب آپ کو سمجھ میں آئے کیا سیدہ پہ گزر گیا. عزادار مظلوم کربلا جب اربعین جانا ہوا، آپ لوگ بھی گئے ہوں گے، لیکن جب مولا علی کو سلام کرنے کے لیے حرم میں گئے ہوں گے، مجھے یقین ہے کہ اس بھیڑ میں آپ وہاں تک نہیں پہنچ سکے ہوں گے زری تک. کیوں؟ اس لیے کہ پوچھنے والے ان سے پوچھئے، وہ یہی کہے گا اتنی بھیڑ رہتی ہے وہاں پہنچ نہیں پاتے. مگر ان سے دوسرا سوال کیجئے، تمہارا ہاتھ کہاں رہتا؟ کہا یہ سینے پہ ہاتھ رکھے رہتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ دھکا آئے اور تیز سے دباؤ ہو تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ پسلیاں زخمی ہو جائیں. عزاداروں سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ہاتھ دو ہے، یہ جلتا ہوا دروازہ، گرتی ہوئی زہرا. اے زہرا اب یہ دو ہاتھ کہاں لے جائیں گی؟ ارے شاید میرا محسن بچ جائے، پسلیاں ٹوٹتی ہے تو ٹوٹ جائے. یا زہرا محسن بچ گیا، کہے نا بابا رسول خدا، ارے آپ کو ابھی انتقال کی 2 دن بھی نہیں گزرا، محسن شہید ہو گیا. اے فضا دوڑو. جزاکم اللہ. عزادار جانتے ہیں شہزادی، خدا کی قسم دیکھیے تصورات کی دنیا میں نہیں تو سمجھ میں یہی آتا ہے. زہرا ہم گھر میں آگ لگا دیں گے، میں علی کے تحفظ کے لیے کھڑی ہوں، لگاؤ آگ. بس جیسے ہی دھکا آیا ہوگا نا، زور سے جھٹکا آیا ہوگا، سیدہ نے سوچا ہوگا شاید محسن بچ جائے، مگر محسن شہید ہو گئے. شہزادی زمین پر گری. ہائے ہائے ہائے. اے عزادارو، خود مولا علی نے مصائب پڑھا ہے. خود مولا نے پوچھا ارے ایک شوہر کے لیے مصیبت کی گھڑی کیا ہے؟ کبھی کسی نے کچھ بتایا، کبھی کسی نے کچھ بتایا، کبھی کسی نے مولا انکار کرتے رہے. لوگوں نے خود ہی ہاتھ جوڑ کے کہا یا علی اب آپ بھی بتائیے کہ ایک شوہر کے لیے مصیبت کا وقت کیا ہے؟ علی نے کہا ایک شوہر کے سامنے اس کی زوجہ زخمی ہو رہی ہو. جزاکم اللہ، جزاکم اللہ. خیبر کو اکھاڑنے والے علی نے کیسے دیکھا زہرا کو گرتے ہوئے؟ خندق میں فاتح خندق نے کیسے دیکھا محسن کو شہید؟ بس ایک جملہ اور پھر آپ کی زحمت تمام. عزاداروں جانتے ہیں جب شہزادی کو غش سے افاقہ ہوا، خدا کی قسم ایسی حالت میں ایک خاتون اٹھ نہیں پاتی ہے، مگر ہائے کیسے علی کی محبت تھی دل میں. اے فضا علی کہاں گئے؟ کہا لوگ ان کو باندھ کر کے گلے میں رسی باندھ کر کے، وہ جملہ میں نہیں خالی اشارہ کر سکتا ہوں کہ یوں لے کر کے گئے ہیں. بس عزادار مظلوم کربلا، بس سیدہ اٹھی، اٹھنے کے بعد ارے اسی چادر کو اڑھا جس پر آیت تطہیر نازل ہوئی، رسول کے انداز میں باہر آئی. اب جیسے ہی باہر آئی آسمان کا رخ کیا، نہ جانے دل ہی دل میں کیا کہا. پر ایک مرتبہ دیواریں بلند ہونے لگی مسجد کی، لوگوں نے آسمان کو دیکھا، بادل کالے ہو رہے ہیں، عذاب کے بادل منڈرانے لگے، مسجد کی دیواریں بلند ہو رہے. گھبرانے لوگوں نے چھوڑ دیا، ارے نہیں نہیں سیدہ بالوں کو نہ الجھانا. مگر میں کہوں گا اے بی بی زہرا، ارے ذرا کربلا میں آئیے. کربلا شمر چادر چھین کے کہہ رہا ہے اے ابا تمہارے بہنوں کی چادر چھن گئی. جزاکم اللہ، جزاکم. دیکھیے مسائب کوئی بھی ہے ختم کربلا پہ ہوتا ہے. اے کربلا والے تم نے کیسی قربان. جب خیموں میں آگ لگی نا، جب بالیاں چھین لی گئی سکینہ کی، راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ایک چھوٹا سا بچہ ہے
میں نے دیکھا کہ وہ دوڑا ہوا مقتل کی طرف جا رہا ہے. اب جب مقتل, میں نے سوچا لگتا ہے یہ بچہ ڈر گیا ہے, بچہ ڈر گیا, دیکھوں کہاں چھپتا ہے یہ بچہ جا کر کے. بس میں اس کے پیچھے پیچھے آہستہ آہستہ چلا. خیموں میں جلے ہوئے جو روشنی تھی اس سے میں دیکھ رہا تھا بچہ جا رہا. بس جب مقتل میں پہنچا تو میں نے دیکھا اب یہ بچہ جو ہے ذرا سا اس کا رخ دریا کی طرف ہوا. مجھے لگا ہاں بچے بہت پیاسے ہیں, یہ بچہ پانی پینے جا رہا ہوگا. مگر خدا کی قسم, راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا مگر یہ دریا کی طرف جاتے جاتے رک گیا, بیٹھ گیا, کچھ رونے لگا, کچھ کہنے لگا. میں نے اپنے آپ کو جب قریب پہنچایا میں نے کیا دیکھا, ایک لاشا ہے. ارے نہ سر ہے نہ بازو ہے, وہ لاشے کو ہلا ہلا کے کہہ رہا ہے اے چچا اٹھو اٹھو, بہنوں کی چادر ہے, اے چچا اٹھو ہمیں تماچے لگائے, اے چچا ابا سکینہ کا گوشت, ارے اٹھئے غائب ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. خدایا ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما, پریشان حال کی پریشانیوں کو دور فرما. خدایا اس شہید کا واسطہ جو ولادت سے پہلے شہید ہو گیا, خدایا جو گود آج بھی ویران ہے, حضرت زہرا کے اس بیٹے کے صدقے میں جس کا نام محسن ہے, خدایا ان گودیوں کو آباد کر دے. پروردگارا ہم سائے میں ہیں, ہم گھر جائیں گے تو سائے میں ہوں گے, مگر آج بھی رسول کی بطول کی قبر بے سایہ ہے. پروردگارا جنت البقیع کی تعمیر کے اسباب مہیا فرما, دشمنان بقی دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما. پروردگارا ہم یہاں اکٹھا ہوئے ہیں, ایسے پورا شوق ماحول میں بھی خدایا ہم تمام لوگوں کی نیک توفیقات میں مزید اضافہ فرما. خدایا ان آنسوؤں کے نذرانے کو قبول فرما. پروردگارہ تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں میرے مالک میرے خالق, ہماری پشت گناہوں کے بوجھ سے دبی ہوئی ہے, صدیقہ طاہرہ کے اس پر نور ذکر کے صدقے میں ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما. پروردگار ہم تو بیٹھے ہیں مگر کچھ لوگ ہوا کرتے تھے جو بیٹھتے تھے, خدایا ان کی قبروں پہ اپنی رحمت کو نازل فرما. خدایا ان کی قبروں میں جنت کے دروازے کو کھول دے. خدایا ان کے درجات کو بلند فرما. اے پروردگارہ تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کب تک ہم یتیموں والی زندگی گزارے. خدایا امام حجت امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور فرما اور ہم تمام لوگوں کو ان کے ناصر و مددگار میں شمار فرما. ماتم زہرا سلام اللہ.